الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے. اس دنیا کا حقیقی بادشاہ، حقیقی خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر دنیا میں انسانوں کو بادشاہت عطا کی، حکومتیں دی، اختیار عطا فرمایا، لوگوں کا ذمہ دار بنایا. لیکن انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی کسی کے اوپر ذمہ دار بنایا، اس ذمہ دار کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے ماتحت، چاہے خاندان کے افراد ہو، وہ اس کے ماتحت چاہے اس کی رعایا ہو، ان پر کسی طرح کا ظلم، زیادتی کرنے والا نہ بنے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سخت ترین پکڑ میں مبتلا کرتا ہے، سخت ترین ان کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے. انسان بعض اوقات اپنے حکومت کے نشے میں، اپنے اختیار اور اقتدار کے نشے میں ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دنیا میں رہنے والا، میں جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے اندر دخل اندازی دینے والا نہیں ہے. اگر کوئی مجھے منع کرنا چاہے تو میں اس کو برے انجام تک پہنچاؤں گا، کیونکہ میری حکومت ہے، میرا اختیار ہے. اس نشے میں وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے. آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم انسانوں کے واقعات کو بھی بیان فرمایا اور ظالم قوموں کے واقعات کو بھی بیان فرمایا. ظالم بادشاہوں نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تو ان کا کیا انجام ہوا، اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور ظالم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے ظلم و زیادتی کو رواج دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کیا اور انسانوں کے لیے عبرت کا کیسے نشان اور ذریعہ بنایا، اس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا بھی ذکر فرمایا، قوم سمود کا بھی ذکر فرمایا، قوم صالح کا بھی ذکر فرمایا، قوم لوط کا بھی ذکر فرمایا، فرعون جیسے بادشاہ کا بھی ذکر فرمایا، قارون جیسے مالدار کا بھی ذکر فرمایا، نمرود جیسے بادشاہ کا بھی ذکر فرمایا. اور ان کی زندگیاں بیان کی کہ انہوں نے کیسے ظلم اور زیادتی کرنے کو اپنا مزاج بنا لیا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو تہس نہس کیا، کیسے ان کو برباد کیا اور کیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب میں پکڑا اور مبتلا کیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم کرنے والوں سے بچو. بخاری کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بندو، میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر لیا ہے، یعنی میں خود اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تم بھی اپنے درمیان ظلم کرنے والے نہ بنو. اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن بندے خود ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. قرآن جہاں پڑھیں گے آپ، اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا
کہ اللہ نہ دنیا میں ظلم کرتا ہے بندوں پر، نہ آخرت میں ظلم کرے گا بندوں پر۔ وہ جیسے زندگی گزاریں گے اسی کے مطابق ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اسی کے مطابق دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ سورہ عنکبوت میں 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، کسی کے اوپر اللہ نے ہواؤں کو چلایا، وہ ساری کی ساری بستی ختم ہو گئی، کسی کے اوپر چیخ لگوائی جبرائیل کے ذریعے، وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے، کسی کو دریا میں غرق کر دیا، وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے خاص طور پہ ڈرنے کے بارے میں فرمایا کہ تم ظلم کرنے سے بچو، اس وجہ سے کہ اگر تم ظلم کرو گے تو مظلوم جو بد دعا دے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فوری قبول ہوتی ہے، بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإنہ بینہا وبین اللہ حجاب، کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب کسی کو آپ ستاؤ گے، ظلم کرو گے، اس کے ساتھ تشدد کا معاملہ کرو گے، اس کے گھر والوں کے ساتھ تشدد کا معاملہ کرو گے، اور وہ تنہائی میں اگر روئے بھی نہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اور وہ اپنے دل میں ظالم کے خلاف کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ اس ظالم کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ایسے تاریخ میں واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور جس کو ناز تھا اپنی بادشاہت پر، اپنے اختیار و اقتدار پر، اللہ نے اس کو ہلاک کیا، اس کے ماننے والوں کو ہلاک کیا۔ اور نمرود کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا؟ ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے اندر داخل ہوا اور دماغ میں پہنچ گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 سال تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہا کہ مچھر اس کے سر کے اندر گھومتا، اور لوگوں کو حکم دیتا کہ میرے سر پر مارو۔ لوگ جوتے نکال کر، اپنے چپل نکال کر لکڑیوں سے اس کے سر پر مارتے، جیسے ہی سر پر مارتے تو اس کو تھوڑا سکون مل جاتا، اور پھر لوگ چھوڑ دیتے تو پھر بے چینی شروع ہو جاتی۔ اللہ نے اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا، اور وہ اسی عذاب میں مبتلا رہ کر دنیا سے مر کر گیا۔ جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ اس کے ساتھ شروع کیا کہ بڑے لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ چنانچہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جو فوج تھی جنہوں نے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں محاذ بنایا تھا اور اللہ کی نہیں مانی تھی، ان کے اوپر بھی مچھر مسلط ہو گئے کہ جن مچھروں نے ان کے آدمیوں کے جسم کے گوشت کو کھا لیا، خون کو چوس لیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، اور ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا، اور وہ اس کو پریشان کرتے رہا، اور وہ لوگوں سے جوتے اپنے سر پہ لگواتا تھا، اس کو جب جا کر سکون ملتا۔ تو جنہوں نے ظلم کیا، فرعون کا تو آپ اکثر واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے کیسے ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا۔ ایسے بے شمار واقعات۔ گزشتہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی واقعی شہادت کو سنا کہ حضرت حسین کے ساتھ ان کے گھر والوں کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے جیسے شہید کیا، تو جتنے ظالموں نے حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا اور حضرت حسین کے گھر والوں کو مارنے میں شریک ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ جس عبید اللہ ابن زیاد جیسے سخت ترین ظالم نے حضرت حسین کے سر مبارک کی بے حرمتی کی تھی اور سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی تھی، اس کا یہ انجام ہوا کہ چند سالوں کے بعد اس کو بھی مارا گیا، ایک جنگ میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اس کے سر کو بھی جسم سے الگ کیا گیا، اور اس وقت جو امیر تھا، اس وقت جو بادشاہ تھا، اس کے پاس ابن زیاد کا سر لایا گیا۔ کئی لوگوں کے ظالموں کے سر کٹے ہوئے تھے، وہ سر رکھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آ گیا آ گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان آواز نکلی، آ گیا آ گیا۔ کیا آیا؟ دیکھے تو نظر آیا کہ سروں کے درمیان ایک سانپ آیا ہے، اور وہ سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کی ناک میں گھسا، اس کے بعد تھوڑی دیر اندر رہا، پھر واپس نکل کر غائب ہو گیا۔
لوگ خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آواز لگائی کہ آ گیا آ گیا. پھر دیکھا تو وہی سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں، جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، توہین کی تھی اور اس مبارک خاندان کے ساتھ ظلم کا، تشدد کا معاملہ کیا. اللہ نے دنیا میں ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا. ایک آدمی ابن زیاد کی فوج کا وہ تھا کہ جس نے حضرت حسین کے گلے پہ تیر لگائی تھی جس وقت حضرت حسین پانی پینا چاہتے تھے، چنانچہ پیاسے شہید ہو گئے تھے. تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو ابھی تو پیاسا مار، یہ بھی دنیا میں پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرے. چنانچہ چند دن کے بعد اس کی موت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ تڑپنے لگا، اس کے سامنے کا حصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پیچھے کا حصہ انتہائی گرم ہو جاتا، پیچھے برف رکھ دی جاتی، سامنے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے انگیٹھی انگاروں کا ایک طبق لا کر رکھ دیا جاتا تاکہ اس کو کچھ حرارت ملے. وہ پانی پانی چلاتے رہتا، لوگ ٹب میں لا کر پانی رکھتے، وہ سارا پانی پی جاتا لیکن اس کے باوجود بھی کہتا کہ میری پیاس نہیں گزری، مجھے پانی پلاؤ. اونٹ کی طرح اس کا پیٹ پھول کر پھٹ کر وہ مر گیا. تو جنہوں نے بھی اللہ کے بندوں کو ستایا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اللہ کے ناحق قصور بے قصور بندوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ دنیا میں بچ نہیں سکے. حجاج ابن یوسف ایک بڑا تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے، اموی دور کا بادشاہ گزرا، جس نے بعض کام اچھے بھی کیے تھے لیکن وہ تاریخ میں جو پہچانا جاتا ہے ظلم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لوگوں پہ ناحق زیادتی کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اس نے صحابہ کے ساتھ ظلم کیا، تابعین کے ساتھ ظلم کیا، علماء کے ساتھ ظلم کیا، اللہ والوں کے ساتھ ظلم کیا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 1,20,000 لوگوں کو قتل کروایا، شہید کروایا اور مارا. ایسا حجاج ابن یوسف جس نے اپنی زندگی میں آخر میں سب سے بڑا جو قصور کیا وہ مشہور تابعی تھے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ناحق قتل کروا دیا، ان کو شہید کروا دیا. جب ان کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا تو شہید سعید ابن جبیر کو شہید کرنے کے 40 دن کے بعد حجاج ابن یوسف بھی مر گیا. لیکن کیسی عبرت کی موت مرا کہ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، اس کے بعد روزانہ اس کا معمول تھا کہ وہ تھوڑا آرام کرنا چاہتا تو فوری خواب میں سعید ابن جبیر نظر آتے اور اس کو پوچھتے کہ بتا میرا کیا ظلم تھا، میرا کیا قصور تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے مارا. وہ ہڑبڑا کر بے چین و بے قرار ہو کر اٹھ جاتا اور روتا کہ کوئی مجھے سعید ابن جبیر سے چھڑاؤ، چھٹکارا دلاؤ. لیکن کوئی اس کے لیے بچنے کے راستہ نہیں تھا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو سرطان یعنی کیڑے، آج کینسر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بیماری ہو گئی جس سے جسم سے کیڑے نکلنے لگے اور اسی حالت میں وہ ترس، اسی حالت میں تڑپتا ہوا، بے چین و بے قرار ہوتا ہوا مر گیا. اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ حجاج میں تجھ سے کہتا تھا کہ تو ظلم نہ کر، تو ظلم نہ کر، لیکن تو ظلم کرتا تھا، آج تیرے سامنے یہ انجام ہے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ میں بے شمار واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، خود آپ کو تاریخ تو بعد کی چیز ہے، قرآن میں اللہ نے جو واقعات ذکر کیے ہیں اور قرآن میں قوموں کو پکڑنے کے، عذاب میں مبتلا کرنے کے جو حالات ذکر کیے ہیں وہ خود ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے، وہ خود ہمارے تنبیہ کے لیے کافی ہے. جنہوں نے حضرت عثمان کو مارا، جنہوں نے دیگر صحابہ کو مارا، جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ظلم کا معاملہ کیا، وہ ہمیشہ عبرت کا نشان بنے. اگر آج کی دنیا میں لوگ اقتدار کے نشے میں، بادشاہت کے نشے میں یا اپنی حکومت کے نشے میں بے قصور لوگوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں کو جلاتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، صرف اس نشے میں، اس گھمنڈ میں کہ ہمارے پاس حکومت ہے، کوئی ہم کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ میں جیسے آج فرعون کو بدنامی کے ساتھ ظالم و جابر حکمراں کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم کو بھی تاریخ کے بدترین حکمرانوں کی حیثیت سے جانا جائے گا. مظلوموں کی آہیں خالی نہیں جائیں گی. آپ کسی بے قصور کو مار دیں گے اور کسی بے قصور کے گھر کو اجاڑ دیں گے، کسی کا سہارا چھین لیں گے، اس کی بیوہ بیوی روتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں گی، اس کے بے سہارا ضعیف کمزور ماں باپ اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہائیں گے، اس کے یتیم بچے اپنے باپ کے فوت ہونے پر روئیں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی حکومتوں کے تختے الٹ دے گا. اللہ کے یہاں تھوڑی سی مہلت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
بعض اوقات ظالموں کو مہلت دیتے رہتا ہے، لیکن مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مہلت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ہود کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ڈھیل دے کر لوگوں کو موقع دیتا ہے، وہ اگر اپنی حالت کو نہیں سدھارتے تو پھر اللہ پکڑتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ترین پکڑ ہوتی ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے لگام سمجھے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے خلاف کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے، کوئی کھڑے ہوگا تو ہم اس کے گھر کو تہس نہس کر دیں گے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ تو تھوڑی دن کی حکومتیں ہیں، تم سے پہلے بہت سارے حکمراں جن کو اور زیادہ اختیار تھا، جن کے پاس اور زیادہ حیثیتیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو مٹایا۔ کہنے والے نے بڑے عجیب و غریب انداز میں کہا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، وقت بدلے گا، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ یقیناً میری صداؤں کو سنے گا، وہ یقیناً سنے گا میری صدائیں۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اللہ ہماری صداؤں کو نہیں سنے گا کہ تم مسلمانوں کو پہچان کر، مسلمانوں کو شناخت بنا کر، مسلمانوں کی داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر ان کو جیسے چاہے مارنے پہ تل جاؤ اور یہ سمجھو کہ ہمیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا؟ تو اللہ کی نگاہوں سے تم بچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ تم یہ مت سمجھو کہ جو ظالم کام کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ ظالم جو کرتوت کر رہے ہیں اور یہ ظالم جو مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کرنے پر، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے مہلت دی، اس دن تک مہلت دی جس دن آنکھیں پھر جائیں گی اور وہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی بچنے کا موقع نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکڑ کر لائے جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات چل رہے، حالات چلنے کے بعد ایک مسلمان کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ آخر مسلمان کب تک ستائے جائیں گے، کب تک پریشان کیے جائیں گے، کب تک تکلیفوں میں مبتلا رہیں گے۔ لیکن قرآن، اللہ کے نبی کے ارشادات ہم کو اس بات کی تسلی اور اطمینان دلاتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، تمہیں اپنے دین پر جمے رہنا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ جو حکومتوں کے ساتھ اپنے رویے کرتے ہیں اپنی حکومتوں کی بنیاد پر، یہ تھوڑے دن کے بعد ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے کبھی کسی کو کچھ اختیار دے دیا، کسی کو حکومتیں دے دی، یہ حکومتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ اللہ ان کی حکومتوں کو بھی چھینے گا، اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے گا جو بے قصوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے گناہ گاروں کو توبہ کا موقع دیا کہ تم غرغرے کی حالت تک توبہ کر لو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہوتی تو اللہ چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی۔ جن بندوں کو اللہ نے محبت کے ساتھ پیدا کیا اور ان کے لیے پوری دنیا بسائی، ان کے لیے چاند سورج کو تابع بنایا، ان کے لیے پوری ضرورتوں کو ہموار کیا، ان اللہ کے بندوں کو تم بے قصور ماننے پھرو اور ان اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو اجاڑنے پھرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظلم و زیادتی پر خاموش رہ جائے اور مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مسلمانوں کو آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کو دکھ اور درد میں شریک ہونے والا نہیں ہے، تو ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے بڑا عجیب و غریب، وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ اقتدار دے، حکومتیں دے تو لا تظلمن، تم کسی پہ ہرگز ظلم مت کرنا، اس لیے کہ ظلم کا انجام ندامت ہوتی ہے۔ تم سو جاتے ہو لیکن مظلوم کی آنکھیں نہیں سوتی، وہ روتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ہو یا دنیا کے مختلف علاقوں میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ، تشدد کا معاملہ، مسلمانوں کو مارنے کا معاملہ، مسلمانوں کی مسجدوں کو جلانے کا معاملہ، مسلمانوں کو شہید کرنے کا معاملہ، تو اس سلسلے میں ہم کو اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ ان ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا وہ بھی اللہ کے شکنجے میں کسے جائیں گے اور اللہ کے ہم مجرم قصوروار بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنیں گے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ دوسری طرف
ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان حالات میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہم حکمرانوں کے ظلم کا رونا روتے ہیں، ہم اپنے وزیروں کے، اپنے ذمہ داروں کے ظلم کا رونا روتے ہیں، لیکن اللہ نے جن کو ہمارے ماتحت بنایا ہے ہم ان پر بھی ظلم کرنے والے نہ بنیں۔ ہم لوگوں کے مال کو چھین کر لوگوں پہ ظلم نہ کرے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے لوگوں پر ظلم نہ کرے، جھوٹے کاغذات بنا کر لوگوں کی زمینوں کو، ان کے گھروں کو نہ ہڑپے۔ اللہ نے شوہر بنایا ہے، بیویوں پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ نے ساس و سسر بنایا ہے، بہوؤں پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ نے باپ بنایا ہے، اولاد پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ نے مالدار بنایا ہے، غریبوں پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ نے سیڑھ بنایا ہے، اپنے کام کرنے والوں پہ ظلم نہ کرے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ظلم جب بڑھتے ہیں تو بڑے بڑے ظلم ہونے لگتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں سے دین نکال دیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو سب پر ظلم کرنے والے بنتے ہیں۔ شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سسر اور ساس بہو پہ ظلم کر رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یا بیوی بن کر شوہر کو ستا رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم بازو والے کی زمین پر ناجائز ایک ایک بالش قبضہ کر لے رہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم بہنوں کے وراثت میں حق کو مار کر پیسوں کو ہڑپ لے رہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی ظلم کرنا ہے۔ ہم کو وہ ظلم نظر آ رہا، لیکن شریعت کے اندر رہ کر ہم لوگوں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں۔ وہ بھی کل قیامت کے دن ایک بالش اگر آپ کسی کی ناحق لے لو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 طبق زمین کے اللہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دے گا۔ تو یہ ظلم بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہا۔ ہم ظلم کی شکایت حکمرانوں کی کرتے ہیں، لیکن اپنے گھرانوں میں ظلم ہو رہا، اپنے محلوں میں ظلم۔ جس کو اللہ نے تھوڑا عہدہ دے دیا، محلے کا ذمہ دار بنا دیا، وہ غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہا، کمزوروں کے ساتھ ظلم کر رہا، پراپرٹیوں کے معاملے میں ظلم ہو رہا، جائیدادوں کے معاملے میں ظلم ہو رہا، بچیوں کو لا کر ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا۔ ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ نافرمانوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ ابراہیم بن نصر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، ایک زمانے میں قرامیطہ ایک دور تھا، چند لوگ، ایک خاندان تھا جس کے حکومت کا ایک دور چلتے رہا۔ اس کا ایک بادشاہ تھا جس نے مکے کے اوپر حملہ کیا، وہاں کے لوگوں کو پریشان کیا، ظلم کا، تشدد کا معاملہ کیا۔ تو ابراہیم بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آ کے عرض کرنے لگے کہ صاحب اتنی بد دعائیں کر رہے ہم ظالموں کے بارے میں، قرمطی بادشاہ نے مکے پہ ظلم ڈھایا ہے اور اس طرح کا سلوک کیا ہے، لیکن کیا بات ہے ہماری بد دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، پیغام ہے۔ آج میں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ وہ ہلاک ہو جا، اس کی حکومت بدل جائے، وہ ہلاک ہو جائے، لیکن ہم بظاہر یہ سمجھ رہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس بادشاہ نے مکے پہ حملہ کیا، مکے کی تعظیم کو پامال کیا اور لوگوں نے اس کے حق میں بد دعائیں کی، لیکن بہرحال اس کی حکومت چل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم بن نصر رحمۃ اللہ نے فرمایا چند وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بد دعائیں ظالم کے حق میں قبول نہیں ہو رہی۔ انہوں نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے، ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، جنت چاہتے ہیں لیکن جنت کی کوشش نہیں کرتے، جہنم کی برائی کرتے ہیں لیکن اس سے بچنا نہیں چاہتے، شیطان کو اپنا دشمن کہتے ہیں لیکن اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، مردوں کو دفن کرتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اپنی برائیوں پر نظر نہیں رکھتے، قبروں کو ڈھا کر بڑی بڑی منزلوں کو، بلڈنگوں کو بناتے ہیں۔ یہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری بد دعاؤں کو ان ظالموں کے حق میں قبول نہیں کیا۔ اب ان کی بات کو آپ سامنے رکھیں اور تھوڑا سا جائزہ لیں کہ گزشتہ ہفتے سے جو ملک کے حالات چل رہے یا اس سے پہلے سے جو حالات چل رہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا، ظلم کیا جا رہا، پریشان کیا جا رہا، ان حالات کے بعد کتنے مسلمان ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ بہت ستایا جا رہا مسلمانوں کو، اب تو میں نمازی بن جاؤں گا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنی تعداد ہمارے نمازیوں میں اضافہ ہوئی، آپ جائزہ لے کر دیکھیے۔ کیا ہم مسلمان خالی، میں جیسے کہتا ہوں اکثر، کیا واٹس ایپ سوشل میڈیا کے مسلمان ہیں؟ ہم اپنی عملی زندگی میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے؟ ہم خالی فلاں پہ ہمارا وزیر اعظم ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بس اس پہ روتے رہیں گے، ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے؟ کیا ہم یہ دیکھیں کہ فلاں کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ؟ آپ کو جو موقع ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ اللہ کی طرف کتنا رجوع ہے. حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مظالم ہونے لگے تم اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے دعائیں کرو. خالی ظاہر ہمارے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہو رہی کہ بھائی میرا رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے, میں نماز پڑھوں گا, دعا کروں گا, اللہ سے مانگوں گا. کتنے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے ان ایام میں, ان دنوں میں 2 رکعت نماز اضافہ پڑھ کے ان مسلمانوں کے حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ مظلوم ہے, بے قصور ہے, ان کو مارا جا رہا, آپ ان کی مدد کر دیجئے. یہ ہم کو تانا دے رہے اور یہ سمجھ رہے کہ مسلمانوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے, مسلمانوں کو کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے. اللہ تو سہارا ہے. تو نے ابابیلوں کو بھیج کر ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا. تو نے ہواؤں کو چلا کر قوم عاد, قوم سمود جیسی مضبوط قوموں کو ہلاک کیا تھا. اللہ تیرے پاس لشکروں کی کمی نہیں ہے. تو بتا دے کہ تیرے بندے آج بھی تجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں, تجھ کو پکارنے والے, تجھ سے مدد طلب کرنے والے, تیرے سامنے رونے والے, تیرے سامنے آنسوؤں کو بہانے والے, تیری مدد کے منتظر رہنے والے آج بھی ہیں. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کوئی تعداد مسلیوں میں اضافہ نہیں ہوا, کوئی نوجوانوں میں شعور پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے امام کو شہید کر دیا گیا, مسجد کو جلا دیا گیا, ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے, نمازوں سے ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہے. وہی بے فکری کی زندگی, وہی بے دینی کی زندگی. تو پھر آپ اندازہ لگائیے اور کتنے ہتھوڑے ہمارے سروں پہ پڑنا, اور کتنی آزمائشیں ہمارے اوپر ہونا, اور کتنے حالات میں ہم جھجوڑے جائیں گے. کیا ہم اس انتظار میں رہ رہے کہ ہمارے محلوں میں تباہی مچے تب جا کر ہم ہوشیار ہوں گے؟ یہ حالات اطراف و اکناف کے مجھے اور آپ کو بیدار کر رہے ہیں. اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑے. ٹھیک ہے ظالموں کا بدلہ اللہ لے گا, ہمارے پاس اختیار نہیں, ہمارے پاس قوت و طاقت نہیں. اللہ سب دیکھ رہا. اللہ ظالموں کو, بے قصور مارنے والوں کو, جنہوں نے بے قصور انسانوں کو مارا, اللہ ان سے نمٹے گا. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے رشتے کو ایمان سے مضبوط کرے. اور جیسا ابراہیم بن نصر کی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ کو ماننا, اس کی اطاعت بھی کرنا, نبی کو ماننا, نبی کی پیروی بھی کرنا, قرآن پڑھنا, قرآن پہ عمل بھی کرنا, جنت کو چاہنا, جنت کے لیے کوشش بھی کرنا, جہنم کو ناپسند کرنا, جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرنا, شیطان کو دشمن سمجھنا, اس کے راستے سے ہٹنا بھی, موت کو یاد بھی کرنا, مردوں کو دفن بھی کرنا. یہ سارے اعمال وہ ہے جب ہماری زندگی میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی مؤثر ہوں گی, اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی. تو اس کی فکر کرنے والے بنے کہ حالات جو بھی ہے, حالات بدلیں گے, اللہ سب دیکھنے والا ہے. ہماری جو ایمانی ذمہ داری ہے, اعمالی ذمہ داری ہے, ہمارے جو رابطے, واسطے, تعلقات اللہ سے ہونے چاہیے, وہ تعلقات مضبوط کریں گے تو اللہ اپنے بندوں کو ایسے کسی ظالموں کے حوالے لقمہ تر بن کر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دے گا. دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں آئی, جنہوں نے ظلم کیا, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. ان کے کھنڈرات ہیں جو عبرت کے لیے ہے, ان کے واقعات ہے جو نصیحت اور پیغام کے لیے ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.